السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسنیم فاطمہ کل جو ہے غائب ہو گئی تھی، آپ شاید بور ہو رہی تھی اس لیے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، میں غائب نہیں ہوئی تھی کل۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ میرا نیٹ ورک کچھ پرابلم کر رہا تھا، جس کی وجہ سے پہلے میری کلاس لیو ہوئی، پھر میں نے دوبارہ سے جوائن کیا، پھر سے لیو ہو گئی، پھر میں نے کوشش کی لیکن پتہ نہیں کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ چلیے بور کوئی بات۔ ہونے کا تو خیر سوال ہی نہیں اٹھتا، بور نہیں ہوئی تھی میں بالکل بھی۔ اچھا، ایس کے ناگور بھی کل تھی یہاں؟ السلام علیکم استاد جی۔ آپ کی تقریباً آج جو ہے 22 کلاس ہے نا، اور 80 کلاسیں ہونی ہیں، اس میں سے 58 کلاس یعنی 58 باقی ہیں، اور آپ کا بھی ارادہ ہے اور میرا بھی ارادہ ہے کہ رمضان میں کلاسوں کا سلسلہ موقوف رکھا جائے گا۔ بہرحال ہم رمضان کے پہلے عشرے کے اعمال اور پہلے عشرے میں کیا کیا کام کرنا چاہیے اس کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ تقریباً 8واں عمل تراویح کا چل رہا تھا کہ تراویح کتنی رکعتیں ہیں، تراویح کی کیا فضیلت ہے، تراویح کا کیا وقت ہے، وہ سب جو ہے آپ کے سامنے تھی باتیں۔ آج تراویح کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نماز تراویح کو روزے کے تابع سمجھتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں جو روزہ رکھے گا وہی تراویح پڑھ سکتا ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو تراویح بھی نہیں پڑھنا ہے۔ ایسا کچھ نہیں۔ اگر آپ روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی شرعی مجبوری ہے یا عذر ہے یا پرابلم ہے، تو آپ روزہ نہ رکھیں لیکن تراویح پڑھیں۔ یہ سمجھنا کہ روزہ اور تراویح دونوں کنیکٹ ہیں، جو روزہ رکھے وہی تراویح پڑھے، جو روزہ نہ رکھے وہ تراویح بھی نہ پڑھے، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ ایسا جو لوگ سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے ہوں ان کو بھی تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تراویح پورے مہینے سنت نہیں ہے، بلکہ شوق میں شروع کے آپ 5-7 دن 8-10 دن پڑھے اور پھر اس کے بعد سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیے گا یہ عمل بالکل غلط ہے۔ تراویح جس طریقے سے چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے اسی طریقے سے چاند دیکھ کر ہی ختم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 5-10 دن اور 5-10 رمضان میں بڑے شوق سے پڑھ لی پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام جو رمضان کا مہینہ گزرتا تھا ان کی عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، ہمیں دوسرا رمضان میسر ہو یا نہ ہو، ان کی عبادتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ اور آج ہم بالکل الٹے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں اضافہ ہونے کے بجائے کمی آتی چلی جاتی ہے۔ روزے رکھنے میں بھی سستی، تراویح پڑھنے میں بھی سستی۔ اسی طریقے سے بعض خواتین، جہاں بھی خواتین کسی ہال میں یا کسی کے گھر میں قرآن کریم کوئی خواتین کو جماعت کی شکل میں تراویح میں قرآن شریف سنائے، اور قرآن کریم کی اور تراویح جو ہے 8 یا 10 دن یا 15 دن کی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں جو خواتین پڑھتی ہیں وہ 8 یا 10 دن میں تراویح ہو گئی، قرآن کریم مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتی۔ تو آپ یاد رکھیے گا 2 سنتیں تراویحوں کے اندر پورے قرآن کریم کا سننا یہ ایک الگ سنت ہے، پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ ایک مستقل سنت ہے۔ تو جو لوگ کیا ہے جماعت کے ساتھ شامل ہو کر تراویح 5 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی پڑھتے ہیں،
تو ان کی ایک سنت ادا ہوئی ہے، یعنی قرآن کریم کا تراویح میں سننا، مکمل سننا، یہ سنت ادا ہوئی ہے۔ لیکن دوسری سنت یعنی پورے رمضان مستقلاً تراویح پڑھنا، یہ دوسری سنت چھوٹ جاتی ہے، اس لیے اس میں جو ہے لوگ تو کوتاہی کرتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ 10-5 دن جو ہے شوق سے آپ نے کسی حافظہ کے پیچھے تراویح پڑھ لی اور اس میں قرآن کریم مکمل کر لیا، اب آپ کو یہ سہولت ہے کہ اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی آپ جائیں وہاں اگر تراویح کا ٹائم ہو جائے یا خود گھر میں ہے تو 20 رکعت علیحدہ اپنی پڑھ لیں، اور یہ سہولت مل جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اور خواتین تو اکثر تراویح الم ترا کیفیہ سے پڑھتی ہے، اور پورا قرآن اگر کہیں سنایا جا رہا ہے تو وہاں نہیں جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع ہے گھر کے آس پاس میں یا فیملی میں کہیں کوئی حافظ، محرم حافظ یا کوئی حافظہ و بچی تراویح میں قرآن کریم پڑھ کر سنا رہی ہے اور نظم میں پردے بردے گا، تو ایسی صورت میں چلے جانا چاہیے شوہر کی اجازت سے۔ اسی طریقے سے جہاں پر عورتیں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کچھ عورتیں بیٹھی بیٹھی پیچھے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی رکوع کا وقت آتا ہے نیت باندھ کے رکوع میں چلی جاتی ہیں، تو یاد رکھیں یہ قرآن کریم پڑھا جاتا رہا اور آپ باتیں کرتی رہی، قرآن کریم کی بے ادبی ہوئی۔ اور دوسرا اس طریقے سے یہ تو بالکل ایک کھیل ہو گیا کہ رکوع کے وقت ہم نیت باندھ لیں اور رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع سے پہلے جب قرآن کریم پڑھا رہا تو خوب پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بہت جلدی کرنے کے لیے، بہت جلدی پڑھنے کے لیے جلدی قرآن کریم کو اتنی تیز پڑھتے ہیں جس سے قرآن بھی کٹتا ہے، اور قرآن یہ حشر کے دن ہمارے مخالف گواہی دے گا۔ قرآن کریم کے بارے میں حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن کریم یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، لہذا اس کو سوار کر ترتیل کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، الفاظوں کی درستگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ 2-4-5 منٹ کے میں جلدی کے چکر میں قرآن کریم کو اتنا تیز نہ پڑھا جائے کہ اس کے حروف ہی کٹنے لگیں، اس سے عبادت خراب ہوتی ہے، اور اب جو ثواب اور اجر ہوتا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں کچھ عرصے سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے علاقوں میں کہ مختلف ہالوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں عورتوں کے لیے بھی تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ حضور کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کرتی تھی، اب اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ حضور کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا، فتنوں سے محفوظ تھا، حضور نفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، نئے احکام آتے تھے، نئے مسلمان بھی تھے، نماز روزے وغیرہ کے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ ان وجہوں کی بنیاد پر عورتوں کو فی نفسی ہی مسجد میں حاضر ہونے کی اجازت تھی، جماعت میں حاضر ہونے کی تاکید نہیں تھی۔ ان ساری باتوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور تعلیم عورتوں کے لیے یہی تھی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور اسی کی ترغیب دیتے تھے اور فضیلت بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ فضیلت میں اللہ کے رسول نے فرمایا گھر کے اندر کوٹری میں عورت کی نماز کو مسجد نبوی میں اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی افضل اور بہتر بتایا۔ پھر عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت بھی تھی، تو شرط کے ساتھ تھی کہ ان شرائط کے ساتھ خواتین بند سنور کر، عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، بجتا ہوا پازیب یا زیور پہن کر نہ آئیں۔ شرعی پردے کی پابندی تو لازمی تھی،
پھر اس بات کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد مردوں کے اٹھنے سے پہلے عورتیں اٹھ کر چلی جائیں، اور اس کے لیے حضور اور صحابہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے تھے تاکہ ایک ساتھ اٹھنے کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کی گیدرنگ نہ ہو، اختلاط نہ ہو۔ آج کل ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا، پھر واپسی پر ہر مرد خواتین کی جگہ سے نکلنے والی ہر عورت کو غور سے دیکھتا ہے، راستوں میں بیٹھے ہوئے لوگ عورتوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں، شاید اور یا کچھ اچھی نیت سے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ میری بیوی ہو، شاید یہ میری بہن ہو، شاید یہ میری امی ہو۔ صحابہ کے زمانے میں ہی جب حالات بدل گئے تو صحابہ ہی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے، حضرت ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام صحابہ کے سامنے عورتوں کو مسجد سے نکال دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ بھی منع فرما دیتے۔ اسی وجہ سے علماء کے نزدیک خواتین کو فرض نمازوں، تراویح کی نماز اور عید اور بقرعید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد یا عیدگاہ یا کسی ہال یا گھر وغیرہ میں حاضر ہونا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز ہے۔ یہ اگر اپنے گھر میں انتظام ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر اپنے گھر میں انتظام نہ ہو تو دوسری جگہوں پر یا مسجدوں میں جا کر تراویح جماعت سے پڑھنا اور اس میں ان تمام شرائط کا خیال نہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر کیا ہے، بعض جگہوں پر مسجدوں میں بھی اجرت دے کر قرآن کریم سنتے ہیں، حالانکہ حافظوں کو ہدیہ دینا چاہیے اور عالموں کو تو بہت زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ عالم حافظ یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کو جو ہے ان سے محبت رکھنا، ان کو ہدیہ دینا عام لوگوں کو ہدیہ دینے کے مقابلے میں افضل ہے، اور عام لوگوں کو ہدیہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، دلوں میں کینہ کپٹ اور حسد نکل جاتا ہے، تو علماء کو تو اور دینا چاہیے۔ لیکن خاص موقع پر رمضان میں ختم تراویح کے عنوان پر ان کو دینا یا مسجدوں سے اعلان ہونا کہ آج مسجد میں ختم قرآن ہو رہا ہے، لو دے دو، نہیں، اس وقت نہیں دینا چاہیے۔ ثواب اگر آپ کو دینا ہے اپنے حافظ صاحب کو، اپنے امام صاحب کو، اپنے علاقے کی مسجد میں جو بھی تراویح سنانے والے ہیں ان کو کچھ ہدیہ نذرانہ دینا چاہتے ہیں تو ختم قرآن سے پہلے دیں، تاکہ ان کو کوئی اس کی توقع نہ ہو اور آپ کا دینا بھی خالص ہدیہ بن سکے اور قرآن کے سنانے کی اجرت اور مزدوری نہ بنے۔ لہذا جو لوگ قرآن کریم کے ختم پر حافظ صاحب کو نذرانہ یا ہدیے کے نام سے جو رقم دیتے ان کو ثواب بھی نہیں ملتا، کیونکہ یہ ختم قرآن کی اجرت دے رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی ہدیہ اور خلوص نیت کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو کچھ ہدیہ یا کچھ تحفے کی نیت سے دے رہے ہیں تو ہدیہ اور تحفہ دینے کا تو کوئی وقت نہیں ہوتا، اور یہاں پر وقت خاص کر لیا گیا، اس لیے جو ہے نہ دیا کریں۔ اسی طریقے سے تراویح کے ختم پر مساجدوں میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، اگر اکیلا کوئی شخص بانٹ رہا ہے تو بالکل بانٹ لے، اور اس میں اگر ریاکاری، شہرت، ناموری کا اندیشہ نہ رہے تو بانٹ سکتا ہے، اور اگر شہرت، ناموری اور ریاکاری آ جائے تو ایسی عبادت یا ایسا خرچ کر کے بانٹنا سب بیکار ہو جائے گا۔ لہذا بعض مطلب میں چندہ کیے جاتے ہیں، چندے کیے جاتے ہیں، گھر گھر ڈور ٹو ڈور پوچھ کہا جاتا ہے آج ختم ہو رہا ہے اس لیے مٹھائی بٹے گی، تو کہیں کسی نے شرما حضوری میں اور کہیں دل نہ چاہتے ہوئے دینا پڑتا ہے، یا نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ لہذا اس طریقے سے مٹھائی بٹوانے کو ضروری سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض خواتین
شب قدر کی راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 کی شب قدر کی راتوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھاتی ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نفل نماز کی جماعت مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے لاؤڈ اسپیکر مسجدوں میں ہوتا ہے اور اہل محلہ کے کام اور آرام اور عبادت میں خلل ہوتا ہے، اور قرآن کی بھی بے ادبی، بے حرمتی ہوتی ہے، لہذا نیچے کے مائک کھول لینا چاہیے۔ اوپر کے جو مائک کھول لیتے ہیں اس سے قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینوں میں زیادہ مسجدوں میں روشنی کرنا اور بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرنا یہ فضول خرچیوں میں آتا ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اب نواں عمل ہے نوافل کی کثرت، یعنی فرائض کا بہت زیادہ اہتمام اور نوافل کی کثرت، کیونکہ رمضان المبارک میں فرض اور نفل کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں بہت بڑھا دیا جاتا ہے، لہذا اس مبارک مہینے یعنی رمضان المبارک میں ان کا خوب اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں کسی کے نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے، یعنی اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے برابر ہے۔ یہ جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادت کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہوتی ہے کہ سحری کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو جاتی، اور کم از کم مردوں کی تو جماعت نکل ہی جاتی ہے۔ گویا سحری کھانے کا شکر ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ اہم فرض، اہم حکم کو یعنی فجر کی نماز کو یہ بالکل قضا کر دیا، یا کم از کم اس کو ناقص کر دیا، یعنی بغیر جماعت کے پڑھ دیا۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں ہے، جماعت مردوں پر واجب ہے۔ لہذا لکھا ہے کہ جو شخص بلا کسی عذر کے بغیر جماعت کے علیحدہ نماز پڑھتا ہے اس کے دن میں فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت افطاری کھانے کے چکر میں اکثر مردوں کی جماعت ہی نکل جاتی ہے، افطار کی نظر ہو جاتی ہے، یا پھر کیا پہلی رکعت چھوٹ جاتی ہے، یا کم از کم تکبیر اولا ہی چھوٹ جاتی ہے، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے پڑھ ہی لیتے ہیں، اور خواتین بھی یہ کرتی ہیں۔ خوب اچھی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو عشاء کی نماز کا وقت ہے اسی وقت میں عشاء پڑھیں اور پھر اس کے بعد تراویح پڑھیں تو ادا ہو گئی، لیکن آپ نے جلدی سونے کے چکر میں عشاء کے وقت سے پہلے ہی عشاء پڑھ لی اور تراویح پڑھ لی کہ جلدی فارغ ہو جائیں گے، جلدی سو جائیں گے، تو نہ آپ کی عشاء ہوئی نہ تراویح ہوئی۔ اس لیے اس کا پورا خیال رکھا جائے کہ وقت سے پہلے نہ پڑھیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے، جو سب سے اہم ترین عبادت میں سے ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ہم نے ضائع کیا، یعنی روزہ کیا رکھا رمضان میں 3 کو فرض، یعنی فجر کو اور کیا ہے مغرب کو اور عشاء کو وقت سے پہلے پڑھ کے ہم نے اس کو کھو دیا۔ یہ 3 تو اکثر اس میں 3 نمازوں میں تو کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر ہو گئی، سونے کی نظر ہو گئی، اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان مرد خریدتے ہیں بازار میں ان کی چھوٹ جاتی ہے، اور خواتین افطاری کا سامان تیار کرتے ہوئے میں چھوڑ دیتی ہیں، یا کم از کم اس کو مکروہ وقت میں پڑھتی ہیں۔ اسی طرح اور فرائض پر ہم غور کر لیں کیا حال ہوتا ہے ہمارا، کتنا اہم اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے۔ جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔
اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے میں ہی اس کا وقت بیت جاتا ہے. اوابین کا اہتمام نہیں ہو پاتا کیونکہ جب روزہ کھولا تو اتنا پانی اتنا شکنجی پی لی کہ اب ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ اوابین پڑھ لیں. اور تراویح سے کا نام ہی سن کر لوگوں کو ڈر لگتا ہے. اور تہجد کا وقت تو ہے ہی سحری کے بالکل ٹائم کا، لہذا وہ کھانے کے وقت اس طریقے سے تہجد چھوٹ جاتی ہے، پھر نوافل کی کہاں گنجائش. یعنی یہ سب باتیں بے توجہی ہیں اور نہ کرنے کی وجہ سے. اگر تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. یعنی کہ ہمیں نوع عمل یہ کرنا ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں نفل نمازیں پڑھنی. نفل نمازیں 11 طرح کی. تحیت الوضو کی فضیلت، وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اسے تحیت الوضو کہتے ہیں. اس کی کیا فضیلت ہے میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. تحیت المسجد، عورتوں کے لیے حکم یہ کہ اپنے گھر میں کوئی خاص جگہ مقرر کر لیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے. اگر اب تک نہیں کیے تو اب کر لیں کہ اپنی خاص جگہ ایک طے کر لیں کہ ہمیں یہ نماز پڑھنی ہے. وہ عورتوں کے لیے مسجد کا حکم رکھے گی. وہاں پر جب جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اسے تحیت المسجد کہتے ہیں. اور قیام تراویح تہجد کی فضیلت، اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد اشراق تک کا کیا معمول ہونا چاہیے، کیا کیا پڑھنا چاہیے، پھر اشراق کی نماز، پھر چاشت کی نماز، پھر سنن زوال یعنی سورج بیچ آسمان پر جب ہوتا ہے اور تھوڑا سا ادھر ہٹتا ہے تو اس وقت بھی صلاۃ الزوال کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے. صلاۃ التسبیح ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اوابین کی نماز ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے یا قضا نمازیں ہیں. یہ سب جو ہیں نوافل میں آتی. اس مہینے میں نفل نمازوں کی کثرت کی جائے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ نفل نمازیں اور ان کے فضائل اور ان کے طریقوں کو آپ کو بتایا جائے گا تاکہ آپ ان نفل نمازوں کی فضیلت اور ان کے طریقے کو جان کر اور ان کی فضیلتوں کو سن کر اس پر بآسانی عمل کر سکیں. کیونکہ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل ہمارے اس پر ہمارا عمل کرنا آسان جب ہوتا ہے جب ہم اس کی فضیلت سے واقف ہوتے ہیں، جب ہم اس کے طریقے سے واقف ہوتے ہیں تو ہمارا وہ عمل اچھا اور ثواب و ثواب کے قابل ہو جاتا ہے. لہذا صبح اٹھتے ہی تحیت الوضو تہجد کا اہتمام کریں. تحیت الوضو کیا ہے، تحیت الوضو کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نماز فجر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل تم نے کیا ہے جس کے بارے میں تم بنسبت دوسرے اعمال کے اللہ کی رضا کی زیادہ امید رکھتے ہو؟ کیونکہ میں نے معراج کی رات میں جبکہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ اور چاپ سنی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی عمل اس سے بڑھ کر زیادہ امید دلانے والا نہیں کیا. جب کبھی بھی کسی وقت رات میں یا دن میں وضو کیا تو اس وضو سے کچھ نہ کچھ اپنے مقدر کی نماز ضرور پڑھی. ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے، جو کوئی مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے یعنی سنتوں کا خیال رکھے اور پانی خوب دھیان سے سب جگہ پہنچائے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے کہ ظاہر و باطن کے ساتھ ان 2 رکعتوں کی طرف متوجہ، دل دماغ کے ساتھ ان 2 رکعتوں کی طرف اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی.
البتہ یہ تحیۃ الوضو کی فضیلت ہے۔ تحیۃ الوضو کب کب پڑھ سکتے ہیں؟ تحیۃ الوضو تہجد کے ٹائم پر آپ اٹھے ہیں تو تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فجر میں سحری کے ختم ہونے کے بعد اٹھے تو اب ایسی صورت میں تحیۃ الوضو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ میں نے بتایا تھا یہ وقت مکروہ وقت ہے، یعنی فجر کا مکمل وقت سورج نکلنے تک اس میں نفل نماز منع ہے، سوائے فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ کے، اور کوئی سنت نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے آپ نے وضو کیا عصر میں، تو اب عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان کا جو وقت ہے یہ وقت مکروہ ہے، یعنی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ کے۔ اب تحیۃ الوضو نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ نے وضو بنا کر 4 رکعات سنت غیر مؤکدہ عصر میں پڑھی اور نیت بھی تحیۃ الوضو کی کر لی، تو آپ کو بغیر پڑھے ہوئے صرف آپ کی نیت سے تحیۃ الوضو کا ثواب مل جائے گا۔ تو تحیۃ الوضو ان 2 وقتوں میں آپ نے وضو کرنا ہے تو تحیۃ الوضو نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ وقتوں میں آپ نے اگر وضو کیا ہے تو ایسی صورت میں تحیۃ الوضو کیا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تحیۃ المسجد کیا ہے؟ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور آپ کی مسجد آپ کے گھر کی وہ متعین اور فکس جگہ ہے جو آپ نے نماز کے لیے کی ہے، وہ آپ کی گھریلو مسجد ہے، آپ اس میں جب بھی داخل ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ اسی طریقے سے تہجد کی کیا فضیلت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے، پس اگر تم میں سے ہو سکے تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم ان میں ہو جاؤ گے۔ یعنی تہجد کے وقت عبادت کرنا یہ اللہ کے مقرب ترین ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس تہجد کے وقت میں یعنی رات کے آخری حصے میں جو لوگ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے مقرب ترین ہوتے ہیں، تو تہجد کر کے تم بھی تہجد کے وقت میں یعنی رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے تم بھی اللہ کے مقرب ترین بن جاؤ۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل درمیان رات کی نماز ہے، یعنی تہجد ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد تم ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے نیک اور صالحین لوگوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے، اور قرب الہی کا اللہ کے قریب ہونے کا ایک خاص وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور وہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور گناہوں سے معاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ اور تہجد کی نماز برے اثرات کو مٹانے والی اور معاصی اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو رات کو اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنے گھر والوں کو جگایا، مرد اٹھا تو بیوی کو بھی جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ نہیں اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھیٹا دے کر اس کو بیدار کیا، اس کو جگایا۔ اور اسی طرح اللہ کی رحمت ہو اس بندی پر جو رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز ادا کی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا، پھر اس نے بھی اٹھ کر نماز پڑھی، اور اگر وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھیٹا دے کر اٹھا دیا۔ تو یہ تہجد کے پڑھنے پر اللہ کی خاص رحمت کی دعا پیارے آقا دے رہے ہیں۔ اب
یہ سمجھ لیا جائے کہ نماز تہجد کی یہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتا رہ گیا اپنے مقررہ ورد سے یا اس کے کسی جز سے، پھر اس نے اس کو پڑھ لیا نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان، تو لکھا جائے گا اس کے حق میں جیسا کہ اس نے پڑھا ہے رات ہی میں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر رات میں تہجد پڑھنے کی نیت سے سوئے لیکن پھر تہجد میں نہیں اٹھ سکے اور تہجد پڑھنا ان کے معمول میں تھا، تو وہ جو رکعتیں تہجد میں پڑھتے تھے ان کو فجر اور ظہر کے درمیانی وقت میں پڑھ لے بطور نفل، تو گویا کہ اس کو تہجد پڑھنے کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ حکم ان کے لیے جو تہجد کے پابند ہے، تہجد پڑھنا ان کے معمول میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد چھوٹ جاتی تو آپ دن کو اس کے بجائے 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تہجد میں یہ اعمال کیجئے، تہجد میں یہ چند اعمال کیجئے گا۔ ایک تو لمبی لمبی نفلیں، نمبر 2 اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو استغفار، اپنے اور پوری امت کے لیے استغفار، نمبر 3 لمبی دعا، نمبر 4 قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرنا۔ یہ 4 چیزیں تہجد میں کی جائے اور اس کے لیے سحری پکانے یا کھانے سے گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے بیدار ہو جائے۔ سحری بنانے یا کھانے سے پہلے گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے سے آپ جاگ جائیں، اٹھ جائیں، بیدار ہو جائے۔ مذکورہ جو میں نے بتایا جو معمولات ہیں، اور سحری سے فارغ ہوتے ہی مرد حضرات جلدی ہی مسجد چلے جائیں تاکہ پہلی صف میں تکبیر اولا کا اہتمام کریں، نماز کھڑی ہونے تک تلاوت دعا استغفار میں مشغول رہے۔ خواتین بھی فجر کی نماز کی تیاری کریں۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اکثر فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جائے نماز پر اپنے مصلی پر تشریف رکھتے، یہاں تک کہ سورج خوب چڑھ جاتا، نکل کر چڑھ جاتا۔ تمام فرض نمازوں کے بعد مسنون ذکر کا اہتمام کریں، وہی آیت الکرسی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ کلمہ طیبہ، یہ اس کا اہتمام کریں۔ فجر کے بعد تلاوت، کچھ ایک آدھ پارہ آدھا پارہ، پھر ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، اور ایک تسبیح درود شریف کی، اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، اور صبح کی مسنون دعائیں جو پڑھنے کا معمول ہو وہ پڑھ لیں، کیونکہ اتنا پڑھیں گے تو آپ کا اشراق کا وقت ہو جائے۔ اشراق کی نماز جو سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز، یہ مرد کے لیے، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور خواتین پر جماعت واجب نہیں ہے اس لیے جماعت کی قید خواتین کے لیے نہیں، پھر مسجد میں یا اپنے فجر کی ادا کی جانے والی جگہ پر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے حج و عمرے کا، پورے حج و عمرے کا، پورے حج و عمرے کا، یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اب اشراق کی تو یہ فضیلت ہے کہ اشراق کی نماز کا وقت ہے، سورج نکلنے کے بعد اشراق کو پڑھا جائے، اور اشراق کی فضیلت یہ ہے کہ اشراق کی نماز پڑھنے پر ایک حج اور عمرے کا مکمل کا ثواب ملتا ہے۔ اب کتنی رکعتیں ہیں؟ کم از کم 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، 2 کر کے۔ اشراق کے بعد اپنے اب جیسی آپ کو ضرورت ہو اس کے مطابق آرام کر لیں، اس میں بھی سنت کے اتباع سنت کی اتباع کا خیال رکھیں کہ کون سی کروٹ لیٹنا ہے، کیسے لیٹنا ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر یہ جو ہے آپ کو کب تک؟ چاشت کی نماز تک آپ کو آرام کرنا ہے،
پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو چاشت کی نماز کا طریقہ بتائیں گے کہ چاشت کی نماز کیسے، کتنی رکعات ہیں، کیا فضیلتیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتائیں گے۔ آج کی کلاس یہی ختم ہوتی ہے۔